बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, सेनेट में चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के लिए अपोजिशन जमातों का आज एक बार फिर से इकट्ठ हुआ, बैठक हुई। उसके बाद 44 अपोजिशन अरकान के दस्तखत के साथ एक करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई है, करारदाद अदम एतमाद जी, और साथ ही एक इजलास भी बुलाया जाए। कब होगी वोटिंग इस पर? ये अभी करारदाद जमा करवाई है उन्होंने, ठीक है। और बिलावल भुट्टो जरदारी आज जब मुखातिब हुए मीडिया से चंद घंटे पहले, तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा इस सिलसिले में, पहले वो देख लीजिए। सादिक सिजरानी साहब जब हम लेकर आए थे तो अपोजिशन का कंसेंसस कैंडिडेट था, हुकूमत किसी और के पास था, अपोजिशन कोई और था। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन किसी और के पास है, हुकूमत किसी और के पास है। पर्सनली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सिजरानी साहब को, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मॉरली स्पीकिंग अगर जिन लोगों ने आपको लेकर आया उनका चेंज ऑफ माइंड हो गया है, तो आपका मॉरल जो ऑब्लिगेशन बनता है कि आप बस खुद इस्तीफ़ा दे दें, ताकि हम इस फॉर्मेलिटी को सही तरीक़ा से कैरी फॉरवर्ड कर ले। अगर वो नहीं होता तो हमें ऑब्वियसली इलेक्शन करना पड़ेगा। अब 4 से 5 अहम सवालात उठते हैं। इससे पहले कि आपका तज़किया शामिल हाल करें, नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक सवाल ये है कि 44 अरकान के ही दस्तखत क्यों थे, जबकि जो काउंट है वो 65 करीब बनता है अपोजिशन जमातों का? क्योंकि अगर नैयर बुखारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। बिल्कुल पूछते हैं। दूसरा नुकता ये है कि अपोजिशन जमातों के इकट्ठ में भी कुछ रहनुमा की आपस में तल्ख कलामी हुई कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और तीसरा ये कि अब ही क्यों ज़रूरी है चेयरमैन सेनेट को बदलना। तो इन सब सवालों को जवाब जनाब नैयर बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब ये बताइए कि ये जामी साहब के 3 सवालात तो आपने सुन लिए होंगे शायद। जी जी बिल्कुल सुन लिए। तो फिर आप 44 से शुरू करते हैं। 44 से शुरू करें कि 44 दस्तखत क्यों हैं? जब इतने ज़्यादा दस्तखत कराए थे तो आप अक्सरियत के दस्तखत ही करा देते। कुछ लोग इधर उधर हो गए क्या? शुक्रिया शामी साहब। गुजारिश है कि रिक्वायरमेंट क्या थी अंडर द रूल्स और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। रिक्वायरमेंट है हाउस का 1/4 मेंबर्स, ठीक, वो रेजोल्यूशन मूव करेंगे, ठीक है। तो रेजोल्यूशन जो है रिक्वायरमेंट थी 26, और अगर 44 ने साइन किए हैं तो ये तो हमारी स्ट्रेंथ शो करती है। और वोटिंग पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड ऑन द डे ऑफ वोटिंग, ठीक। लेकिन जब रेजोल्यूशन आप मूव करते हैं तो उसमें लीगल रिक्वायरमेंट ये नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमने ये एस्टेब्लिश किया कि हाँ जी हाँ, मगर मैंने कहा कि क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट से आगे बढ़कर आपने इसमें दस्तखत कराए हैं तो फिर पूरे ही करा लेते हैं दस्तखत मेजॉरिटी के। नहीं, उसमें बात यह है कि आज जो सेनेटर्स थे वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे हाउस में मीटिंग थी, क्योंकि सेशन जारी नहीं है, सेशन नहीं है। और आपको इल्म है कि जब सेशन ना हो तो तादाद इस्लामाबाद में मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कम होती है। लेकिन जो हमारी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी उसके बियॉन्ड हमारा नंबर है। और आप ये देखें ना, अगर 44 है तो यू नीड अनदर 9। अच्छा, वैसे मजमूई तौर पर बुखारी साहब, मजमूई तौर पर अपोजिशन जमातों को कितने अरकान सेनेट की हिमायत हासिल है? 65 का मजमूआ मैं काउंट कर रहा था मुख्तलिफ जमातों को मिलाया जाए, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल जी, हमारे पास जो कैलकुलेशन थी, जो मुझे जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं नेशनल सेनेट में, उन्होंने बताया 67 है स्ट्रेंथ इनकी अपोजिशन की कलेक्टिवली, ठीक। और रिक्वायर्ड नंबर है जो उनको डिसलॉज करने के लिए या रिमूव करने के लिए वो 53 है। अच्छा, सेनेटर सिराजुल हक साहब और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब गैर हाजिर थे, दोनों जमात इस्लामी के हैं जी। और तासुर ये है कि गालिबन ये शायद वोटिंग के अमल में आए भी ना। ये खैर उनकी देखा, सिराजुल हक साहब अपनी जमात के सरबराह भी हैं, और क्योंकि APC में वो तो शामिल ही नहीं थे। हम तो APC की जितनी जमातें थीं उन्होंने डिसाइड किया था। वो उस डिक्लेरेशन के जो 26 जून को हुआ उसके वो सिग्नेटरी भी नहीं है।
یہ تو وہ جو جماعتیں 26 کو جون کو اکٹھی تھیں جن کی قیادت تھی ان کے سیکرٹری تھے تو انہوں نے تو ریزولوشن موو کر دیا. بخاری صاحب یہ ووٹنگ کب ہوگی؟ شامی صاحب اس کی کیونکہ سیشن ان پروگریس نہیں ہے, اس کے لیے جہاں ریزولوشن ہم نے جمع کروایا یا اپوزیشن نے, اس کے ساتھ ایک ریکوزیشن ہاؤس کی ریکوزیشننگ کے لیے بھی ایک موشن موو کیا گیا. اس کی ریکوائرمنٹ بھی یہ ہوتی ہے کہ سیشن بلانے کا اختیار پریزیڈنٹ آف پاکستان سمن کرتے ہیں اور پروگیشن آرڈر بھی وہ جاری کرتے ہیں, لیکن آئین میں یہ بات پرووائڈڈ ہے کہ جب 1/4 آف ہاؤس نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے ممبران ایک ریزولوشن سائن کر کے دیں کہ ہاؤس کو ریکوزیشن کیا جائے تو پھر اسپیکر یا چیئرمین ہاؤس ریکوزیشن کرتا ہے, اور پھر اس میں ودن 14 days چیئرمین کو یا اسپیکر کو ہاؤس جو ہے وہ سمن کرنا پڑتا ہے. اب آج یہ سبمٹ ہوا ہے, بالکل یہ آبلیگیٹری ہے. آج یہ ریزولوشن ریکوزیشن کا سبمٹ ہوا ہے موشن, تو ودن 14 days چیئرمین پہ آبلیگیشن ہے, آبلیگیٹری ہے کہ ودن 14 days سیشن کو جب اجلاس بلا لیا جائے گا یا اجلاس کا انعقاد ہو جائے گا تو پھر کتنے دن کے اندر یہ ریزولوشن اس میں ووٹ ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو پروویژنز ہیں جو آئین کا آرٹیکل 53 ہے کہ کم از کم 7 دن کا نوٹس ہونا چاہیے جس کو آپ ریموو کر رہے ہیں. ٹھیک, 7 days نوٹس. یہ فرمائیے یہ نوٹس جو ہے اجلاس کے بعد شروع ہوگا یا ابھی شروع ہو چکا ہے آج سے؟ اس میں یہ ہے کہ لیو گرانٹ ہوگی ٹو موو اے موشن. ٹھیک, پہلی بات ہے کہ پہلے ہاؤس لیو گرانٹ کرے گا. ٹھیک, لیو گرانٹ کے لیے بھی یہ کہ جو 26 ممبرز ہیں منیمم وہ اپنی سیٹس پہ رائز ہو کے بتائیں گے کہ ریزولوشن کو ایڈاپٹ کیا جائے. اس کے بعد جب وہ 26 بندے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پھر جو موشن ہے 7 دن کا وہ وقت ملے گا اور پھر وہ موشن. ٹھیک ٹھیک. آج آپ 2 سوال شام صاحب. ایک تو یہ فرمائیے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹرویو جو نشر نہیں ہو سکا تھا اس کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارا ایک سینیٹر جو ہے وہ ووٹ نہیں دے گا اور اس کا تعلق کے پی کے سے ہے. وہ کون ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا, میرے ساتھ تو نام انہوں نے شیئر نہیں کیا, لیکن ہم نہیں توقع کرتے کہ کوئی, میں آپ توقع نہیں کرتا ہوں. پروبیبلی دیکھیں نا, پولیٹیشین, ہی از اے پولیٹیشین زرداری صاحب, تو کسی بندے کو اتنا کنوے کرنا ہی کافی ہے تاکہ وہ اپنے کنڈکٹ کو پارٹی پالیسیز کے مطابق ٹھیک ہو گیا. ایک اور سوال ہے, یہ فرمائیے سارا پروسیجر ڈسکس ہو گیا, امیدوار کون ہوگا جی؟ نون لیگ سے آئے گا کیونکہ زرداری صاحب کو یہ بھی کہنا تھا کہ عین ممکن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار ہو, اس پہ کوئی آپ نے سر جوڑ کر کوئی کنسنسس کیا یا ابھی وہ مرحلہ باقی ہے؟ دیکھیں فارچونیٹلی میں اس لیبر کمیٹی کا ممبر ہوں اور یہ سارے چیزیں تو ڈسکس پرسوں 11 تاریخ کو ہوں گی, اور ایک فیصلہ ہماری میٹنگ کا یہ تھا کہ ہمارے ڈیسیژنز کنسنسس سے ہو گئے. یہ میجورٹی والی بات نہیں ہے. جو بھی امیدوار ہوگا جس کا لیبر کمیٹی, وہاں پہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ریپرزینٹیٹیو ہیں, وہ اپنی پارٹیز کا موقف وہاں لے کے آئیں گے اور اس پہ پھر ڈیلیبریشنز ہوں گی. اور اس پہ یہ کوئی نہیں ہے کہ چیئرمین نیا فرام اے پولیٹیکل پارٹی ہوگا یا بی پولیٹیکل پارٹی ہوگا. یہ اب 11 کو ڈسکشن ہوگی, لیکن مجھے امید ہے کہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہے گا. کوئی آپ کو مشکل ڈسکشنز ہوتی ہیں نا جی, کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ شامی صاحب دیکھیں بالکل نہیں ہوتی. جب انٹرنل ڈسکشنز ہوتی ہیں, کسی ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں کسی کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے, اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں, فار اینڈ اگینسٹ باتیں ہوتی ہیں, اس کے پروس کونس ڈسکس ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی میٹر وہ کرتی ہے کہ جو ڈیکلریشن الٹیمیٹلی سائن ہوتا ہے یا اناؤنس ہوتا ہے, دیٹ از مٹیریل تھنگ. تو پھر آپ نے رحمان ملک صاحب کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ آج اطلاع ہے کہ وہ شہری رحمان صاحبہ سے الجھے بھی ہیں کہ جی کیوں تبدیل کرنا ہے چیئرمین سینٹ کو, مجھے کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا وغیرہ وغیرہ. پھر مصدق ملک صاحب بھی صابر شاہ صاحب کے ساتھ ریپورٹڈلی کچھ کانفلکٹ وہاں سامنے آیا. آج جو بیٹھی کوئی آپ لوگوں کی, دیکھیں نا یہ ساری باتیں انٹرنل ہوتی ہیں.
مطلب ہے کہ کسی کو گریوینس ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب اس ریزولوشن کے سگنیٹری ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک اچھا، اگر ان کو اعتراض ہیں جی جی تو وہ تو سیکریٹری ہے اس ریکوزیشن کے بھی، اور اس کے جو نو کانفیڈنس کا موشن ہے، تو میننگ دیر بائی کہ ہی واز سیٹسفائیڈ ہے جی، تو تبھی وہ سیکریٹری ہے، تو اس پہ اور کیا بحث کرنی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں، ایک اور آپ سے بات کرنا چاہیں گے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین پنجاب اسمبلی ایسے تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے جا ملے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پولنگ کے ہنگام، الیکشن کے ہنگام پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ غائب ہو جائیں، انہیں کوئی طیارہ لے اڑے؟ نہیں، طیارے کی تو ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہاں تو اوبر ہی کافی ہے. اچھا ٹیکسی. ٹیکسی. دیکھیں جی، ہمیں پورا اعتماد ہے اپنے ممبرز پہ. پاکستان پیپلز پارٹی از کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ. باقی جماعتیں اپنے ممبران کی پیرا داری کرنا ان کا کام ہے، لیکن ایک بنیادی بات ہے کہ جب بھی ممبر کوئی سینٹ کا بنتا ہے، پرٹیکولرلی فرام سندھ اور پنجاب، جی یہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ تو اٹ از آلویز اے گفٹ. آپ یہ سمجھیں کہ سینٹ میں آپ کو وہ لے کے آئیں کہ پارٹی نومینیٹ کرتی ہے نا، انڈیویجولی تو یو کانٹ بی الیکٹڈ ایز سینیٹر. فاٹا میں کو تھا کہ انڈیپینڈنٹس آ جاتے تھے، اور ایون اسمالر پروونسز میں بھی انڈیپینڈنٹس کا کوئی نہیں ہے. تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ان ممبرز کا جن پہ پارٹیز نے اعتماد کیا ہوتا ہے، ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، اور ان کو ایوان بالا میں بھیج دیا. یہ ان کے کریکٹر کی بات ہے، ان کی فیوچر پولیٹکس کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ویژن رکھتا ہے وہ اپنی پارٹی کو تو ڈیفائی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب نیئر بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ، اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو آپ نے کلپ سنایا ہے، ہاں، جس میں وہ کہتے ہیں اخلاقی طور پر انہیں اب مستعفی ہو سکتا ہے کہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پارٹی تو بدل لی ہے زرداری صاحب نے. ہاں، میں نے تو نہیں بدلی. ہمارے مظفر گڑھ کے ایک بڑے مشہور ایم این اے تھے، جی ممبر رہے قومی اسمبلی کے، یونس پارٹی میں بھی شامل تھے، پھر مسلم لیگ میں، پھر پیپلز پارٹی میں ہوئے، ابراہیم برق صاحب. اچھا، تو وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو جب ایک پیپلز پارٹی کے کنونشن میں وہ آئے، لوگوں نے شور مچا دیا. کیوں؟ کہ جناب یہ تو ہمارے مخالف ہیں، آپ نے ان کو کیوں شامل کیا؟ اس وقت پیپلز پارٹی میں بھی بڑے جہلے تھے. صحیح ہے. تو انہوں نے، بھٹو صاحب موجود تھے، انہوں کو کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میری ایک بات سن لیجیے پہلے. ان کے جناب والا میں نے پارٹی نہیں بدلی. اچھا. میں ہمیشہ حکومت کی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ حکومت نے پارٹی بدل لی. صحیح ہے. تو اس لیے اب زرداری صاحب نے بدل لی پارٹی پوزیشن، چیئرمین سینٹ نے نہیں بدلی. چیئرمین سینٹ تو بیچارے وہیں کے وہیں ہیں. ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کون سا. اب سوال تو دو ہی ہیں کہ امیدوار کون ہوگا اور پھر نمبر آف ووٹ کتنے حصے میں. اصل میں دیکھیے، اب وہ سابق چیئرمین تو ہو گئے نا سنجرانی صاحب، یہ تو ان سے یہ اعزاز تو کوئی نہیں چھین سکتا. اگر ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ سابق چیئرمین تو رہیں گے. بالکل. تو ایک دفعہ وہ ملک کی ٹاپ جو لیڈرشپ ہے اس میں نام تو آ گیا. یہ بتائیں کہ یہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی سے کیا پیغام مقصود ہے اور کسے؟ اب جن کو پیغام جانا تھا ان کو پہنچ جائے گا. اور کیونکہ صادق سنجرانی صاحب ذرا مرنج قسم کے آدمی تھے، بڑا مورچہ انہوں نے لگایا اپوزیشن کا وہاں، تو اب اپوزیشن اپنا مورچہ لگانا چاہتی ہے. ویسے تو رضا ربانی صاحب اگر موجود ہوتے تو آج معاملہ اور ہوتا. اس وقت زرداری صاحب نے ایک بھی چلنے دی. اس وقت ان کو بڑی امیدیں تھیں آسمانی قوتوں سے. اب بہرحال جو بھی صورت ہوگی، اپوزیشن چاہتی ہے کہ ذرا ایک یہاں وہ اپنے زور بازو دکھائے شدت کے ساتھ. چلیں. اچھا سر، ایک اور اہم خبر ہے آج کی، اور وہ یہ ہے کہ احتساب عدالت نے مریم نواز شریف صاحبہ کو نوٹس جاری کیا ہے 19 تاریخ کا اسی ماہ کی. یہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا معاملہ ہے، اور نیب نے مریم نواز کے خلاف جعلی دستاویزات جمع کرانے پر ٹرائل کی درخواست دے رکھی تھی. مریم نواز کا بھی ٹویٹ آیا، وہ کہتی ہیں کہ جی حکومت نے پریس کانفرنس کے بعد گھبراہٹ میں ایک اور مقدمہ دائر کیا ہے، اور بلانا ہے تو اپنے رسک پر بلائیں.
پھر بہت کچھ ہوگا, بہت کچھ اور بھی ہے. تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا. میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان بھی پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں. اچھا, پھر ابھی ہمارے حامد میر صاحب ہیں, وہ تو ہر پروگرام میں زور و شور کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اتنی ویڈیوز اور ہیں, اتنی آڈیوز اور ہیں. چلے اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے احتساب عدالت کو کور کرنے والے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ جناب عامر سعید عباسی صاحب. ان سے ذرا پوچھ لیں. عامر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر یہ بتائیے کہ یہ درخواست کیا آئی ہے, اور مجھے تو کوئی اس کی تک سمجھ نہیں آ رہی. جی حیران کن طور پر یہ جب اپلیکیشن آئی, اس کا پہلے نوٹس میں نہیں تھا, ہمیں بھی زیادہ کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ نیب اچانک یہ اپلیکیشن فائل کر دے گا. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جب فرد جرم عائد ہو رہی تھی تو مریم نواز صاحبہ پر 2 چارجز اس وقت فریم کیے جا رہے تھے. نمبر 1 جو تھا وہ نواز شریف صاحب کی معاونت کا الزام تھا کہ انہوں نے یہ غیر قانونی اثاثے بنانے میں, جو ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں یہ بنانے میں انہوں نے اپنے والد کی مدد کی, اعانت جرم کیا, اور جعلی طریقے سے انہوں نے جو کرپشن کے پیسوں کے ذریعے یہ اثاثے بنائے, اس میں مریم نواز بھی ان کے ساتھ انوالو تھی اور بینیفیشل آنر بھی ہیں. صحیح. دوسرا چارج یہ تھا کہ جو ٹرسٹ ڈیڈ انہوں نے جمع کروائی تھی وہ جعلی تھی. اس میں سیکشن 3A آف شیڈیول افینس ہے نیب آرڈیننس کا, وہ لگایا گیا تھا. جو پہلا افینس تھا اس میں 9A5 تھا, اور دوسرا 3A جو سیکشن شیڈیول افینس ہے وہ لگایا گیا تھا. لیکن امجد پرویز صاحب جو مریم صاحبہ کے وکیل تھے, انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ ڈیڈ تو جعلی ثابت ہوگی تب آپ یہ فرد جرم عائد کر سکتے ہیں, جس کے بعد احتساب عدالت نے یہ حذف کر دی تھی جو چارج شیٹ تھی. اس وقت جو نیب نے درخواست دی تھی, نہیں عامر, جو اس وقت نیب نے درخواست دی تھی وہ تو مسترد کر دی تھی جج صاحب نے. جی بالکل ایسے ہی ہے. نیب نے یہ کہا تھا کہ دونوں چارجز لگائے جائیں, 9A5 بھی لگایا جائے جس میں اثاثے بنانے کا الزام تھا, اور جو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا کیس تھا وہ بھی لگایا جائے. لیکن جج صاحب نے یہ حذف کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس میں اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ہے. اٹ مینس کہ جب پروناؤنسمنٹ آف ججمنٹ ہوگی, جب فیصلہ سنایا جائے گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے کسی بھی ملزم کے خلاف. جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جعلی دستاویزات تفتیشی افسر کو یا تفتیشی ایجنسی کو دیں, تو اس کے بعد ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے جس میں اس ملزم کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. لیکن یہ اس کے فوری بعد ہونا تھا. لیکن نیب نے اب یہ مناسب سمجھا کہ وہ یہ درخواست دے دیں کہ جو ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ثابت ہوئی تھی اس میں مریم صاحبہ کے خلاف مریم نواز کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے. ایک ہی رسپونڈنٹ ہے. عامر ہمارے ساتھ رہیے گا, عدالت نے اپنے فیصلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ممتاز قانوندان جناب اعظم نذیر طاہر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. اچھا, اس میں عامر کریکٹ کیجئے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب حکم نامے میں سمری ٹرائل کی جس کی آپ بات کریں اس کی نشاندہی بھی کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں فیصلہ آنے کے بعد ہی سزا دی جا سکتی ہے. اور اس سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمری ٹرائل انڈر سیکشن 30 آف دی آرڈیننس آف 99 which has not been done. نہیں آیا اس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی کیا؟ کیونکہ اس میں فوراً ان کو درخواست دینی چاہیے تھی, اتنی دیر انتظار کیوں کرتے رہے؟ اور پھر یہ ایک قسم کی سزا تو معطل ہو گئی نا, کیونکہ ضمانت پر ہے وہ, اور اپیل زیر سماعت ہے. شامی صاحب ایسا ہوا کہ نیب جی نیب حکام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیل میٹر تھا جس ضمانت کا جامی صاحب حوالہ دے رہے ہیں اس آرڈر کا, نیب کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ پہلے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے اس کو سیٹسائڈ کر دیا تھا جو یہ گراؤنڈز تھیں, اور یہ ساری جو 44 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا, لیکن بیلز کینسل نہیں کی تھی. اس کے بعد نیب حکام نے کئی خیال ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کورٹ نے خود کوگنیزنس لینا تھا لیکن کورٹ نے ابھی تک کارروائی نہیں کی, تو ہم نے اب یہ کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو کوگنیزنس کورٹ کا اختیار ہے سیکشن 30 آف نیب آرڈیننس, اس کے تحت کورٹ اب خود کارروائی کرے. اور ہم نے یاد دہانی کے لیے اور کورٹ میں باقاعدہ درخواست دے دی ہے کہ کورٹ نے کیونکہ یہ حکم جاری کیا تھا اس وقت فرد جرم سے یہ حذف کر دیا گیا تھا. اب کیونکہ ججمنٹ میں یہ فیصلہ ثابت ہوا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ہے, کورٹ نے اپنی آبزرویشنز میں بھی لکھا تھا, لہٰذا اب سیکشن 30 کے تحت جو فاضل جج ہیں احتساب عدالت کے محمد بشیر صاحب وہ کارروائی کریں. اعظم طاہر صاحب آگئے؟ ٹھیک, اعظم طاہر صاحب ہیں, لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا ابھی ہیں دستیاب ہیں. ٹھیک ہے طاہر صاحب, السلام علیکم. اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, آپ کو پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی, بہت بالکل میں سن رہا ہوں جی. یہ ہے بڑا مسئلہ خیز ویسے جو ہوا ہے, 30 ڈیز میں ہونا ہوتا ہے اس میں, اور 30 ڈیز میں کوئی ایسی اپیل دائر نہیں کی گئی. دوسری اس میں بات یہ ٹائم بار نہیں ہو چکی طاہر صاحب؟
یہ شامی صاحب بڑی بری طرح ٹائم بارڈ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب 30 روز میں اپیل آ جائے تو کورٹ یہ مناسب سمجھتی ہے کہ اپیل کے فیصلے تک ان پروسیڈنگز کو وہ ابینس میں رکھ لیا جاتا ہے، ان کو یعنی ہولڈ کر لیا جاتا ہے. تو ابھی اپیل بھی پینڈنگ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہوپ لیسلی ٹائم بارڈ ہے. میرا نہیں خیال اس میں کچھ ہو سکے، یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر کوئی اس طرح کی. مگر ایک پروپیگنڈا تو ہو گیا نا، ان کو خبریں تو مل گئی، سرخیاں تو بن گئی نا تارڑ صاحب. لیکن یہ میرے خیال میں یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو تھوڑی سی کیئر کرنی چاہیے، اس طرح اپنا مذاق نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک، یعنی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں سر. اچھا، لیکن اس بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے پاس شیڈول جرم 3 کے تحت اس میں قید بامشقت دینے کے اختیار ایسی معاملے میں، اس کے باوجود جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں، بالکل جامی صاحب بالکل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ایک ٹائم فریم ہے، طریقہ کار وضع کیا گیا. ٹائم فریم نہیں، اس میں بہت دیر ہو گئی نا، تاخیر سے درخواست آ رہی ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک اپیل نہیں فیصلہ ہوتی، کل کو اگر ان کو یہ سمری سزا دے دے، ادھر اپیل ان کی الاؤ ہو جائے، تو یہ سمری سزا کہاں گئی؟ ٹھیک، جب درخواست آتی بھی ہے تو اس کو ہولڈ کر لیا جاتا ہے اپیل کے فیصلے تک. تو یہ دونوں وجوہات کی بنا پہ اس میں نہیں ہوگا. نہیں، مگر یہ آپ کی جو آپ کے اعتراضات ہیں ان کی سماعت تو بشیر صاحب ہی کریں گے نا، وہی جج صاحب. جی بالکل، ٹرائل جج. جی وہی ٹرائل جج. ٹھیک ہے، تو انہی کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. جی بالکل، جی بالکل. ٹھیک، بہت شکریہ جناب اعظم زیتراڑ صاحب اور جناب عامر سید عباسی صاحب. چلیں اب دیکھتے ہیں 19 تاریخ کو مریم نواز نے تو خیر یہ بھی پوچھا ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ کیا مجھے یہاں جانا بھی چاہیے نہیں، جو انہوں نے ٹویٹر پہ جو ڈیٹیل لکھی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ان کے چاہنے والے جواب دیں گے، ہم تو اس میں شریک نہیں ہو سکتے. ہم تو ایک یعنی قانون ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو قانونی کاروائی ہے، نہیں، ہماری رائے تو یہ ہے کہ جو قانونی کاروائی ہے نا اس میں تو اس کے مطابق شریک ہونا چاہیے. ٹھیک، عدالت میں جا کر جواب دینا چاہیے. عدالت بات نہیں سنے گی، دوسری عدالت ہوگی. ٹھیک ہے، دوسری نہیں ہوگی، تیسری ہوگی. چلیں بریک لے لیتے ہیں، پروگرام میں ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی، تو یہ احتساب عدالت نے تو 19 تاریخ کو بلایا، یہ ان کا ٹویٹ بھی میں نے بتا دیا، اس میں کچھ وہ کہہ رہی ہیں. لیکن ایک اور معاملہ بھی ان سے جڑا جو انہوں نے بھوک ہڑتال کا ایک بنیادی بات. دیکھیے، عدالتی کاروائی کا جو بائیکاٹ ہے نا جی، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. اور یہ تو اب فوجی عدالت ہو آپ اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کوئی انتظامی عدالت ہو اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کر پاتے، اور پھر اپیل میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے. تو اگر کوئی جذباتی مداحین جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ان کو یہ مشورہ بھی دیں تو وہ اس پہ کان بالکل انہیں جانا چاہیے. بالکل. اچھا، اب دوسرا معاملے میں بات کر رہا تھا نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھوک ہڑتال بھی کر دیں، کوٹ لکھپت جیل کے باہر اگر گھر سے کھانا دینے کی اجازت نہ دی گئی نواز شریف صاحب کو، تو یہ مجھے میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ حکومت نے اس مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا دیا. دیکھیے، یہ جو ہماری ثقافت ہے، ہماری روایات ہیں، ان میں یہ معمولی بات ہے. اور نواز شریف صاحب کو ان کو پرہیزی کھانا آتا ہے، ان کو گھر سے کھانا ان کو منگوانے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ پرہیزی کھانا نہیں ہے، 1.5 پاؤ کی گوشت ہوتا ہے اس میں وغیرہ وغیرہ. ہم نے ایک بورڈ بنایا ہے ماہرین غذائیات کا، تو وہ بہتر کھانا انہیں دیں گے. دیکھیں نہ، بہتر اور بدتر کی بات ہی نہیں ہے. جو کھانا، یہ ایک معمولی جیسچر ہے، اور جو کھانا ان کو گھر سے آتا ہے وہ ان کو فراہم کرنا چاہیے. آج ہماری چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی تو اسی نقطے پہ ان سے بھی بات ہوئی تھی، آپ کی بھی اور میری بھی. چودھری شجاعت حسین صاحب کو بڑا افسوس تھا اس بات پر کہ انہوں نے پوچھا اور پھر اس سے تعصب کا اظہار کیا کہ یہ حکومت اس طرح کے اقدامات کیوں کر رہی ہے. یعنی کھانا جو ہے نواز شریف صاحب کو ان کی مرضی کے مطابق فراہم کیا جانا چاہیے. ظاہر بات، اب چودھری برادران کی تو خاص رواداری کا ان کا ایک طبیعت ہے، مزاج ہے. اب چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک یہ بیان بھی جو جاری کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں صوبوں کو جو تعلیمی نصاب بنانے کا اختیار دیا گیا ہے نا 18ویں ترمیم میں، اس کے بڑے ہی نامناسب سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں. بلکہ انہوں نے تو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس کے اسلام، پاکستان اور فوج دشمن نتائج سامنے آ رہے ہیں. پنجاب کے اندر
جو 8ویں جماعت کی جو اردو کی کتاب جو مفت تقسیم ہو رہی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی، شہید کربلا، قائد اعظم، نشان حیدر تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ جیسے تمام باب ختم کر کے اور اس کے اور چیزیں کھیل کی اور موسم کی اور تفریح کی چیزیں شامل کی گئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی جو مشہور نظم ہے یار عبد المسلم کو وہ زندہ تمنا دے، وہ بھی حذف کر دی گئی. یہ بڑی قابل غور کی یہ بیان ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کو. نہیں، اور حکومت کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ یہ جو المیہ یہ سرزد ہوا ہے کہ یعنی 18ویں ترمیم میں صوبوں کو نصاب تو کسی قیمت پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ایک ہی رہنا چاہیے، علاقوں میں وفاق کی جانب قومی نصاب ہونا چاہیے. صحیح ہے. انڈیا میں پورا اتنا ملک ہے، اس کے اندر نصاب جو ہے اس کی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے قومی بنیادوں پر. اتنا بڑا ملک ہے، اتنی زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں، اور یہ بہت زیادتی ہوئی ہے. اچھا، میں آگے جانے سے پہلے اس کا کوئی مداوع کرنا چاہیے. آگے جانے سے پہلے معاون خصوصی برائے اطلاعات محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہمارے پروگرام میں جب بھی زحمدی تشریف لے آتی ہوں، وہ بیمار پڑ گئی ہیں، پمز اسپتال میں انہیں لے جایا گیا، کوئی دل کی تکلیف ہونے ہوئی، اطلاعات کہتے ہیں کوئی ریاکشن ہو گیا دوا کا، گلا خراب تھا تو کوئی اینٹی بایوٹک لی، اس کا کوئی ریاکشن ہوا ہے تو 24 گھنٹے انہوں نے کہا جی نگرانی کرنی پڑے گی. آج اسی لیے شفقت محمود صاحب نے پھر کیبنٹ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. آمین. اور دیکھیے ایک تو میرے خیال ٹینشن بھی ان کو بہت ہے، کام بہت کرتی ہیں، یعنی میرے خیال 3-4 یعنی ٹاک شوز میں شریک ہوتی ہیں، پریس کانفرنس سے کرتی ہیں، شدت سے اظہار خیال کرتی ہیں، اپنے مخالفوں پہ اچھی حملہ آور ہوتی ہیں، تو پھر سارے میں پر بلڈ پریشر بھی بڑھے گا، گلا بھی خراب ہوگا اور ریئیکشن بھی ہوگا ادویات کا. تو ہماری جو ڈاکٹر صاحبہ آپ ذرا اپنی صحت کا خیال کریں، اس پہ بھی توجہ دیں، اس پہ بھی توجہ دیں. ہماری دعا تو ہے ہی ساتھ، تھوڑی احتیاط کریں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا سر، اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت مند رکھے، آپ کی وجہ سے رونق ہے ہماری سکرینوں پر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اب ہے ہمارا اگلا موضوع جو پاکستان کی معیشت. اب سکرین سے بات یہ ہوئی ہے کہ 3 چینلز جو ہیں ان کو بند کیا گیا ہے. نہیں، ریسٹور ہو گئے ہیں، ایک چینل تو، اور باقی نہیں. مجھے ٹیلی فون آتے رہے. اب یہ جو پیمرا کے چیئرمین ہیں سلیم صاحب، بڑے معقول آدمی ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ ایک جذبات اس سے بڑے برافروختہ ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مالکان ہے پی بی اے پاکستان متحدہ طور پر، اور اے پی این ایس کو بھی متحدہ موقف اختیار کرنا چاہیے، اور یہ جو مذاق ہے ختم ہونا چاہیے. چلے اب سر آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت پر ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے. معیشت پر کئی پروگرامز ہو رہے ہیں، کئی سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، کئی تبصرے تجزیے چھپ رہے ہیں پاکستانی اخبارات میں بھی، بین الاقوامی اخبارات میں بھی. لیکن آئی ایم ایف رپورٹ یہ کہتی ہے کہ رواں سال مہنگائی کی شرح 13% تک جائے گی، اور بجلی کی قیمت جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے. آئندہ ماہ بجلی کے ریٹس 2.5 روپے فی یونٹ بڑھانا ہوں گے، اور ٹیکسز کا دائرہ کار زراعت کے شعبے تک بھی بڑھانا ہوگا، یہ کہہ رہی ہے. بتائیں 3 سال یہ پروگرام رہے گا، اس کا ایک روڈ میپ انہوں نے دے دیا ہے جی، اور اس سے یعنی جو ان کے بقول اس سے اسٹیبلائزیشن ہوگی، اور ملکی اکانومی جو ہے اس میں جو اب فورن ایکسچینج کا مسئلہ ہے، ادھر فسکل ہماری خسارہ جو ہے، تو سب کا سامنا کیا جا سکے گا. لیکن اس کے ساتھ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کا بیان ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ آئی ایم ایف تو ہے ہی ہمارے ساتھ، وہ معاملہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن جو ایف اے ٹی ایف ہے وہ اس کے حوالے سے ان کا بیان یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام خطرے میں ہے. اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو آئی ایم ایف پروگرام معطل ہو سکتا ہے. اور کوئی 27 نکات ہیں جو پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے کہا ہے کہ ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا. تو گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف کے بارے میں بھی اظہار خیال فرمائے. یہ بھی کوئی اسٹیٹ بینک کے فرائض میں سے ہے. سابق سیکرٹری خزانہ وقار مسعود صاحب نے جوائن کیا، ان سے جانتے ہیں ان کی بات کیا ہے. ابھی تو آپ دیکھیے وہ ہمارے حماد اظہر صاحب ریونیو منسٹر ہو گئے، تو گویا ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کا اختیار جو ہے کچھ کم ہو گیا ہے. گویا یہ بات درست ہے. اگر ہم اس کو خبر نکالنے اس سارے ایونٹ کی، تو یہ جو جملہ
ان کے پاس سے چلے گئے, اخراجات ان کے پاس رہ گئے. ٹھیک ہے. بہرحال وقار مصطفیٰ صاحب السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر معیشت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں صبح سے ہی شامی صاحب تو یہ چاہ رہے تھے کہ پہلا موضوع اسی کو ہم رکھیں, لیکن ظاہری بات ہے سیاست کی خبریں آ گئیں تو ان سے ہمیں پروگرام کا آغاز کرنا پڑا. ٹھیک ہے جناب, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. حضور وعلیکم السلام. یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی تفصیلات آئی ہیں, اس سے میرا تو بڑا دل دہل گیا ہے. اتنا ٹیکس ہم کیسے اکٹھا کر سکیں گے, اور پھر اس کی جو مہنگائی ہوگی اور پھر جو اقدامات سخت ہوں گے, اس سے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر کام سموتھلی ہوتا چلا جائے گا, یہ ہم کر پائیں گے کیا؟ بہت شکریہ شامی صاحب. دیکھیے یہ جو ٹیکس سے متعلق ہدف ہے اس کا تو ہم سب کو ہی معلوم تھا, تو اس رپورٹ کے آنے سے کوئی نئی معلومات اس حوالے سے تو نہیں آئی ہیں, سوائے اس کے کہ اس سال حکومت نے تسلیم کیا تھا کہ کوئی 550 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز ہیں, لیکن اب سامنے آ رہا ہے کہ وہ 750 ہیں. وہ 750 ہیں گویا یہ باقی انہوں نے چھپا لیے تھے کیا, یا فگرز غلط دی انہوں نے؟ بس اب میں اس میں کیا, یعنی مجھے حقائق نہیں معلوم, لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا مجھے بھائی کہ دیکھیے یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا پروگرام ہے یہ, اور اتنا اس کے اندر کام ہونا ہے, اور جیسا ابھی آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی تعطل کے مکمل ہو جائے گا. دیکھیں یہ اسی پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کی جو آپ جس ماحول میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ پرسکون انداز کے اندر اپنی ساری توجہ جو ہے وہ اسی کام پہ لگائے رکھیں, اور دیگر معاملات آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں بٹائیں گے. لیکن آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہر چیز بکھری ہوئی سی نظر آ رہی ہے, اور وہ جو دل جمعی ہونی چاہیے اور سارا احوال جمع ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. لہذا یہ بڑا ہمالیہ جو ہے کھڑا ہوا ہے ہمارے سامنے, اسے کیسے عبور کریں یہ نہیں کہا جا سکتا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمالیہ بھی ہے تو ہم سر کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس وہ بیس کیمپ میں جانے کے لیے اور وہاں پر بیٹھنے کے لیے اور وہاں پر جو متعلقہ جو ضرورتیں ہیں اور وہ تقاضے ان کو تو پورا کرنا پڑے گا نا. اب یہاں پر اگر آپ اس وقت برسر بیکار ہیں بزنس کمیونٹی سے اور ہر طرف سے جو ہے جھگڑوں کی آواز. ڈاکٹر صاحب ایک طرف بزنس کمیونٹی جو احتجاج کر رہی ہے, مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں آپس میں الجھی ہوئی ہیں, گویا یہ تو ہم ململ کا کپڑا پہن کے جناب ہمالہ پہ چڑھ رہے ہیں, ململ کا کرتا پہن کے. بے شک یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سے سب چیزیں ممکن ہے کہ ہم کر لیں. خود آئی ایم ایف نے بھی اس بات کو دیکھا ہوگا کہ پروگرام وہ کر رہا ہے تو حقیقت پسندی کا اس میں کوئی مظاہرہ ضرور ہوگا. ایسا تو نہیں کر سکتا کہ جناب وہ اپنے پیسے جو پہلے قسط میں دیے ہیں ان کو ضائع کرنے کا اہتمام کر رہا ہو, تو اسے بھی اندازہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیے آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے حماد اظہر صاحب, تو آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کی زندگی میں آپ نے یہ ایسا کبھی دیکھا کہ ریونیو جو ہے وہ ایک الگ محکمہ ہو گیا ہو خزانہ سے؟ جی کبھی بھی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہو نہیں سکتا. اور یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ آپ کی صف بندی ٹھیک نہیں ہے. آپ کیسے محاذ پہ اور کیسے مطلب جو ہے آپ میدان جنگ کے اندر اتریں گے اگر اس طریقے سے آپ کے معاملات اندرونی طور پر منتشر ہوں گے. تو یہ والا کام جو ہے یہ ایسا ہوا ہے, میں تو حیران رہ گیا ہوں. مجھے بہت محبت ہے حماد اظہر سے, اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے, لیکن ان کی ایک تقریر سے متاثر ہو گئے وزیر اعظم صاحب. میں کیا کہوں, ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا, ہر طرح سے اچھا کام کیا, اور وہ بڑے جو ہیں سرگرمی انہوں نے دکھائی ہے, سب چیزیں ہیں. لیکن آپ نے کیا ہے, مطلب یا تو پھر آپ انہی کو دے دیں ساری ذمہ داری اور وہ کریں. حفیظ شیخ صاحب کے اوپر سے تو یہ ذمہ داری اتر گئی ہے کہ وہ 5500 ارب روپے جمع کر کے دیں. وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو اب ان کی ذمہ داری ہے. تو اگر اس طریقے سے اچھا ابھی آپ نے وہ ذکر کیا, مجھے نہیں معلوم کہ کیوں گورنر صاحب نے یہ بیان دیا ہے. یعنی یہ بیان دے کر انہوں نے ایک طرح سے ایک اپنی
किसी कमजोरी का इजहार किया है कि जनाब ये पाकिस्तान ये तो कर ही नहीं सकता, उन्हें मालूम नहीं था कि ये चीज जा रही है प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, ये वैसे IMF की जो रिपोर्ट है उसका भी ये हिस्सा है, ये नुक्ता जो गवर्नर साहब से मंसूब है। IMF ने भी कहा है कि 27 निकात हैं FATF के, पाकिस्तान को उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, जो रिपोर्ट आज IMF की जानिब से जारी हुई है। नहीं, IMF कहता रहे, हमारा गवर्नर स्टेट बैंक, ये तो वजारत खजाना देखे, वजीर आजम देखे, स्टेट बैंक का गवर्नर जो है उसको उसने सुपरवाइज करना है इस काम को। मैं आपसे एक और अर्ज करूं कि ये सारा FATF का मामला ये सियासी मामला हो गया है, इसे किसी और महाज पर इसका हल निकलना है। ये इस तरीके बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, प्रोग्राम जिस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये उसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं कि टैक्स ज्यादा कर रहे हैं, अपने अखराजात कम कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट को ठीक कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को ठीक कर रहे हैं, ये दूसरे मामलात हैं। ये सारा का सारा इतना बड़ा हमारे ऊपर जो बोझ डाल दिया है FATF ने, ये सिर्फ और सिर्फ सियासत का हिस्सा है। और वो हिस्सा, सारी सियासत जो है वो हमारे पड़ोसी की है, जिन्होंने मतलब अमेरिका को अपने साथ मिलाकर जो है ये चीजें हमारे सर पे डाली दी हैं। और मैं इससे मुताल्लिक रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन AML CFT की रिजीम है। अगर कोई कमी है तो हम उसको दूर कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम आज के काम नहीं करने को तैयार, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हर थोड़े दिनों के बाद आप गोल पोस्ट बदल देते हैं और उसके अंदर नई चीजें डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये FATF के मुहाज पर पाकिस्तान का जो केस है सही तौर पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, सही तौर पर डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं किया जा रहा? जामी साहब, ये तो हो चुका माजी में ना। पिछले साल जो है जब फरवरी के अंदर ये हो रहा था तो हमसे खताएं हुई, उस वक्त जब ये मामला हमारे हक में बदल गया था। उसके बाद हमें जो है डाल दिया गया, हमारा APG ग्रुप होता है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, उससे निकालकर ICRG में डाल दिया गया, जो बराह रास्त हिंदुस्तान की निगरानी में है, वो को चेयर है। और उन्होंने, अगर हम 5 काम कर रहे थे तो अब हमारे गले के अंदर 27 काम डाल दिए। हर चीज जो हो भी चुकी थी उस सब को खोल के रख दिया। तो ये मतलब अगर इन्हें नहीं मालूम उस सिलसिले में गवर्नर साहब को, तो उन्हें इसमें लबकुशाई नहीं करनी चाहिए थी इन मामलात के अंदर, और उसको इस अंदाज में बयान करना कि जनाब हो मैं तो सब कुछ कर दूंगा, अब ये FATF का क्या करूं। तो भाई आप अपने दो चीजें और हैं। एक तो अवामुन नास के लिए कि ये कहा गया कि जी आइंदा माह बिजली के रेट्स 2.5 रुपये फी यूनिट बढ़ाना होंगे। पहले ही बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, तो ये क्या मुसलसल बार बार रेगुलर इंटरवल के साथ बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी? अगर बढ़ती रहेंगी तो फिर क्या बीतेगी आवाम के साथ? जामी साहब देखिए, बदकिस्मती से हमारे पास जो तवानाई है वो दरामद शुदा है। हम जो तवानाई पैदा करते हैं वो तेल आ रहा है या हम गैस से मंग कर रहे हैं, और इन सब की कीमतों का तयन जो है बैनुल अक़वामी कीमतों के तहत होता है। अब अगर आपने 40% अपना डिवैल्यूएशन किया है तो उसका बोझ आएगा ना इस सारे मामले के ऊपर। और आपने ये चीज, आपको IMF कह रहा था एक साथ कर दो, इन लोगों ने कहा कि नहीं 2 हिस्सों में करेंगे, 1 जून में करेंगे, 1 अगस्त में करेंगे। तो ये तो हमारी अपनी इंतखाब है जो हमने यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये एक ही इजाफा है, लेकिन 2 टुकड़ों में हो रहा है। सही। दूसरा ये जो ग्रोथ के हवाले से उन्होंने कहा 2019-20 में ये 2.4 है, 2020-21 में थोड़ा सा इजाफा होकर 3 है, और फिर 2021-22 में 4.5 है। ये सफिशिएंट इनफ है टू टेक केयर ऑफ आवर इकोनॉमी? नहीं, ये बहुत कम है। और जब ये IMF का तरीकाकार ही ये है कि वो इस मामले में जो है जरा एहतियात से काम लेते हैं और ग्रोथ को कम ही रखते हैं। अच्छा। हमने 4% की ग्रोथ रखी हुई है, और हमारे लिए 4% इन बुरे हालात में भी हासिल करना मैं समझता हूँ। अगर ये मसाइल हल हो जाते हैं जो हमारे सामने हैं, अगर ये मईशत का देखिए पिछले साल जो 30 जून को खत्म हुआ है, बदकिस्मती से 25% पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई है, उनका कंजम्पशन कम हुआ है, जिसमें से डीजल 20% है। तो हमारे यहाँ तो बड़ा स्लो डाउन हो रहा है। अब ये जो वाकयात हुए हैं तो अगर ये जल्द से जल्द इनको तय करें ताकि पहिया आगे चले और कोई काम बने, और जब ये नहीं होगा तो ये टैक्स कहाँ से आएंगे भाई? अगर मतलब मईशत चल रही होगी तो लोग टैक्स की अदायगी भी कर रहे होंगे ना। अगर आमदनी नहीं हो रही होगी तो टैक्स भी नहीं अदा होगा। तो डॉक्टर साहब आप देखें ना कि ऑयल कंजम्पशन जो है वो तो 25% कम हो गई। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल जो है, डीजल 20% उसमें से।
हाँ जी, तो ये तो इससे भी तो मालूम होता है ना कि इकोनॉमी जो है उसका पहिया तो सुस्त हो गया है बहुत बहुत। और मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कभी आपको मतलब माजी करीब में कहीं नहीं मिलेगा। लिहाजा तो आपने आपकी 5.8 से जो एक साल पहले थी, पिछले साल ग्रोथ 3.3 दिखाई है रिवाइज नंबर्स में, लेकिन वो है वही 2.7 2.9 यही नंबर्स आएंगे। अभी हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया है, सही है, 10 महीने के अंदर 3.5% की नेगेटिव ग्रोथ है वहां भी। ठीक, तो डॉक्टर साहब दुआ के अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें? अपने मुजीब साहब, मैं आपसे बताऊं, कोई वक्त जाया करने को नहीं है, कमर बस्ता होकर इन चीजों को करना होगा। मैं ये देख रहा हूं कि अभी भी जो है वो सियासत ही जो है वो गालिब है हमारे मुल्क के अंदर, जो गुफ्तगू और बहस है उसके अंदर जी। ये पहाड़ जो है ये मिलजुल कर ही जो है आगे बढ़ेगा। इसमें मैं तो समझता हूँ कि ये जो सियासत का दर्जा हरारत इतना ऊपर है, इसे नीचे लाना होगा। अच्छा, ये देखें, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि माहाना 1 लाख अफराद को टैक्स नेट में शामिल करने का हदफ रखा है FBR ने। ये मुमकिन हो पाएगा, और अगर होता है तो इससे कितना फायदा होगा? ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। देखिए, इनके पास बहुत रिकॉर्ड है विद होल्डिंग टैक्सेस का। हमने ये जो 13 और 16 के दरमियान प्रोग्राम था, उसमें 3 लाख लोगों को नोटिस इशू किए थे और वो अंदर आए। तो ये काम अभी और होना है। उनके पास 1 मिलियन तक जा सकते हैं वो लोग जो टैक्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये और भी चीजें कर रहे हैं, तो जो भी यानी कि जो शनाख्ती कार्ड होल्डर है और कोई किसी किस्म का भी वो सारिफ बनता है, आपको उसके पास फौरन पहुंच जाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि जनाब बताएं आप क्यों टैक्स में नहीं है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि वो फाइलर और नॉन फाइलर का मसला खत्म हुआ और नॉन फाइलर सब कुछ कर सकते हैं। नॉन फाइलर जो भी हो उस चीज खरीदने दें, लेकिन उसके बाद कहेंगे सर आप क्यों नहीं है। डॉक्टर साहब, ये FBR की जो कैपेसिटी है उसको भी तो बढ़ाना होगा ना। आगे काफी बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। चले, बहुत शुक्रिया जनाब वक़ार मसूद साहब थे। ये तो ऐसा मौजूद है शामी साहब, इस पे तो जितनी भी गुफ्तगू कर लें ना सवाल ख़त्म होते हैं और ना सवालों के जवाब ख़त्म होते हैं। एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा शामी साहब, हमने कल बड़ी तफसील से बात की थी जो जज वीडियो केस है उस बारे में, तो उसके कानूनी पहलुओं पर गौर किया और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उन पर गौर किया, लेकिन एक नुक्ता रह गया था बाकी। वो ये था कि इस सारे मामले के सियासी असरात क्या होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि हुकूमत में उसके लिए, क्योंकि कल तो वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया कि हुकूमत के से कोई ताल्लुक नहीं। उससे पहले वुज़रा ये तासुर दे रहे थे कि जैसे है ताल्लुक, तो इसके क्या मतलब इम्पैक्ट क्या होगा? अभी तो पहले मरियम ने कहा और फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, भाई साहब का, उन्होंने कहा कि ये यू टर्न ले लिया है हुकूमत ने, इन्होंने करवा लिया है, फोरेंसिक टेस्ट करवा लिया है। देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज क्या कह रहे थे। 4 दिन के बाद उनको ख्याल आया कि हुकूमत का कोई ताल्लुक इस वीडियो से नहीं है, ये जुडिशरी जाने और वो जाने। हुकूमत ने इस वीडियो का ऑडिट कराया, ये मुश्किल नहीं होता, वीडियो चेक करनी आधे घंटे का काम है। और उनको ये जब पता चला कि ये वीडियो बिल्कुल हकायक पे मबनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अब यू टर्न ले लेते हैं। जहाँ तक दूसरे वीडियोज़ और ऑडियोज़ की बात है, हम कतन, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, हमने जो 40 मिनट की वीडियो पेश कर दी है वो काफ़ी है, इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको हुकूमत ऑथेंटिकेट भी करा चुकी है, क्योंकि हमने भी कराई थी, हम जानते हैं कि उसकी हकीकत क्या है, तो वो बात उसको रहने दें। अब ज़रूरत इस बात की है कि कोई इस पर आज हमारे एक इजाज़त दीजिए, हमारे एक बड़े पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट दोस्त उमर रियाज साहब ने तस्हीह की है मीडिया की कि ये जो हम कह रहे हैं कि वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट, ये टर्म गलत है। टेस्ट नहीं, ये टर्म यूज हो रही थी ना, ये गलत है। वो ये कहते हैं कि इसका टेक्निकल फोरेंसिक होता है, ऑडिट जो है तो फाइनेंशियल फर्म का होता है। भारत वो असल में जो कम्युनिकेशन जो है ना, ये जो चीज लोगों को समझ में आ जाए वो बस वही दुरुस्त हो जाती है। जैसे आवाम जो है मुअन्नस हो चुकी है। अच्छा, अब आप देखिए, अब ये जो सियासत है ना, नहीं सियासी पहलू तो इसका ये है कि इसका तो मुस्लिम लीग नून को बहुत फायदा हुआ है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है,
क्योंकि उन्होंने एक सियासी बयानिया दे दिया है उसके हवाले से, और ये एक मैसेज दिया है कि ये गोया नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो उसके पीछे एक मामला और ये कहूँ कि पहले उनकी कैंपेन थी मुझे क्यों निकाला, अब ये कि मुझे कैसे निकाला, नहीं तो जो है ना इसके पीछे एक साजिश की निशानदेही कर दी है, और इससे उनको फायदा हुआ है। अब कानूनी तौर पर भी ये जो मुकदमा है अगर ये आ जाए, साबित हो जाए तो ये जो मुकदमा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी अहम बात थी, मुझे अजहर जावेद साहब जो हैं उनके ट्वीट थी, उन्होंने भेजा था कि ये जो नासिर भट्ट हैं ये मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर वहाँ, और इनके बारे में अब यहाँ बरतानवी अखबारात में ये खबरें छापी थी कि ये डबल मर्डर किया है इन्होंने, और सन ने और मेल ने शायद, और उनको फिर मुआफ़ी मांगनी पड़ी थी ये इल्ज़ामात वापस लेने, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल उनके और वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं पाकिस्तान नहीं ना, लेकिन वहाँ उनको माफ़ी मांगना पड़ी थी। अच्छा वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मोहतरमा फातिमा जना का जिक्र के बगैर प्रोग्राम ख़त्म नहीं मैं करूँगा। आज उनकी 52वीं बरसी है। मोहतरमा फातिमा जना जो है कायद आज़म की हमशीरा थी, उनके साथ रही तहरीक पाकिस्तान के दौरान। जब वो उनकी जो बड़ी अहमियत उनकी हुई जब उन्होंने फील्ड मार्शल अयूब खां के ख़िलाफ़ सदारती इंतखाब में हिस्सा लेना कबूल कर लिया, और अगरचे के वो कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि बराह रास्त इंतखाब नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको अयूब खां का जो सिस्टम था उसको कमज़ोर कर दिया। मोहतरमा फातिमा जना को सलाम है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.